میرا کام دراصل 2019 میں شروع ہوا. پینڈیمک کا وقت تھا, دنیا میں بہت بے چینی پھیلی ہوئی تھی اور میں نے سوچا کہ میں اس وقت میں اپنا کچھ کام بناؤں, اور مجھے اس وقت کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کام بناؤں گی. تو میں نے چھوٹی سی جیومیٹری بنائی جو مجھے بالکل خانہ کعبہ کی شبیہ لگی. تو پھر میں نے اس کو بنانا شروع کیا تو پھر مجھے وہ نامکمل لگا حجر اسود کے بغیر. تو جب میں نے حجر اسود بنانا شروع کیا تو پھر میں بناتی چلی گئی, اور پھر میں نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں اور معلومات حاصل کروں, لیکن مجھے بہت کم انفارمیشن ملی. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کام بناتی جاؤں اور اپنے کیفیت کے ذریعے سے مجھے چیزیں سمجھ آنے لگیں گی. تو میں نے پھر جب اس کے بارے میں سوچا تو میں نے کہا یہ تو پتھر ہے, اور پتھر میں معدنیات ہوتے ہیں, اور وہی معدنیات ہمارے جسم میں بھی ہیں, بلکہ ہر جاندار چیز میں معدنیات ہی ہیں. کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جس میں منرلز نہ پائے جائیں. تو یہ بات مجھے بہت خوشی ہوئی کہ حجر اسود مبارک کا یہ میسج بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ایکولوجیکل, جیولوجیکل, انوائرمنٹل ایشوز کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے. تو یہ جو کعبے کی جو پینٹنگز ہیں, اس میں پہلے جو میں نے جیومیٹری کا کام کیا تو اس میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں اس میں کیا ڈالوں گی, کیا ہوگا. لیکن پھر جیومیٹری نے اتنا وقت لے لیا اور میرے ذہن کو اتنا فوکس کر دیا کہ وہ پینٹنگز میں آج کہوں گی وہ خود اپنے آپ بنتی چلی گئی. میرا کوئی اس وقت ارادہ نہیں تھا, بس میں نے کہا میں جو بھی یہ جیومیٹری مجھ سے کہے گی پینٹنگ کو اوبے کروں گی. تو پھر وہ اپنے آپ بنتی چلی گئی. اس میں سبزہ آ گیا, اس میں پانی آ گیا, اس میں پھول آ گئے, اس میں پہاڑ آ گئے, اس میں بادل آ گئے. تو جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں, اور یہ پینٹنگ جو ہے یہ رچنس کی طرف آ گئی, اور رنگ جو میں نے بالکل نہ سوچے تھے اپنے آپ ہی بنتی چلی گئی. اس میں آپ کو آسمان کی طرف بادلوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اڑتا ہوا پتھر نظر آئے گا. اس پتھر کی علامت حجر اسود کی طرف ہے, اور مجھے یہ آئیڈیا اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کو ضرور پینٹنگ میں ڈالوں, کیونکہ آخر دنیا بھی تو ایک اڑتا ہوا پتھر ہے. کچھ چیزیں یہ ہیں جن کا بہت گہرا سمبولزم ہے. جیسے کعبہ شریف جو ہے وہ کیوب ہے, اس میں اسکوائر کا استعمال ہے, اور اسکوائر کا ایک بہت بڑا سمبولزم ہے, صرف اسلامی روایت میں نہیں لیکن اور روایتوں میں. اور میں یہ بات بھی کہوں گی کہ اور روایتیں جو قدیمی روایتیں ہیں اسلام کے علاوہ, وہ اتنی کامن چیزیں ہیں ان دونوں میں کہ یہ ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ یہ مرر امیجز ہیں ایک دوسرے کی. تو یہ بات بھی واضح ہوئی. اور جو سرکل جو ہے وہ ہیونس کے بارے میں ڈائریکشن میں جاتا ہے, اور اسکوائر جو ہے وہ ارتھ کے, اور اس میں الپٹیکل شیپ کا بھی استعمال ہے. اور الپٹیکل شیپ کا یہ ہے کہ دنیا اور سارے جو پلانٹس گردش کر رہے ہیں, ستارے, وہ الپٹیکل پاتھ میں ہیں, کیونکہ گریوٹی کی وجہ سے وہ پل ہوتے ہیں اور وہ لمبے ہو جاتے ہیں. تو اس میں اسکوائر, کیوب اور سرکل کا استعمال ہے, اور کالے رنگ کا بھی استعمال ہے. اور کالے رنگ کا بھی ایک بہت سگنیفیکنٹ سمبولزم ہے. وہ یہ ہے کہ کالا ہر روایت میں سمجھا جاتا ہے کہ روحانیت کا دروازہ ہے. بک آف جینیسس میں بھی یہ لکھا ہے کہ ان دا بگننگ دیر واز ڈارکنس. بچہ جب ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے, پھر گریجولی وہ دنیا میں آتا ہے, آہستہ 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 اس کو نظر آنے لگتا ہے, اور قدرت جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے ریویل کرتی ہے. منرلز جو ایک تحفہ ہے اللہ میاں کی طرف سے ہمیں, جو ہماری جسم کو ہماری خوراک دیتا ہے, ہماری جو بھی جاندار سبزہ ہے وہ سب منرل بیسڈ ہے. تو پھر میں نے جب سوچا کہ حجر اسود بھی میں منرلز ہوں گے, اور منرلز اور مٹی کا, پتھر ٹوٹ کے مٹی ہی بن جاتا ہے, تو وہ پھر اس باڈی آف ورک کا عنوان مٹی ہے. اور ہر روایت میں لکھا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے, یعنی کہ منرل سے بنا ہوا ہے.
جو کام کرتی ہوں وہ روایتی کام ہے ٹریڈیشنل آرٹ کے ذریعے سے. اس میں کمپس جو سیکرڈ ٹول بھی سمجھا جاتا ہے جو بہت قدیم عرصے سے استعمال ہو رہا ہے. انفیکٹ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنے سالوں سے استعمال کیا گیا, ہزاروں سال سے. تو جب سرکل ہم بناتے ہیں تو اس میں سے ایک پرفیکٹ اسکوائر نکلتا ہے. اسکوائر کے بعد اور بھی چیز نکل سکتی ہے, اس کے اوول بھی نکل سکتا ہے جس کو ہم ایلپس کہتے ہیں. 7, 8, 9, 10 پوائنٹڈ سٹارز بھی نکلتے ہیں جن کی الگ سمبلزم ہے. تو سیکرڈ کام کے حوالے سے اور روایتی پریکٹیشنر جو ہوتا ہے وہ یہ کام روایتی طریقے سے کرتا ہے. اس میں ریچولز ہوتے ہیں اور سرفیس پریپریشن جیسے چاہے کاغذ ہو, چاہے لکڑی ہو, چاہے کینوس ہو, اس کی سرفیس کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے. اب آپ سرفیس کو گراؤنڈ بھی کہہ لیں, زمین پہ مٹی ہوتی ہے تو یہ مٹی کے رنگ استعمال کیے ہیں میں نے. تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مٹی کے کتنے خوبصورت رنگ ہیں. میلاکائٹ ایک پتھر ہے جو ہرا رنگ ہوتا ہے, اس کا رنگ روایتی طور پہ کتنی ہزاروں سالوں سے استعمال کیا جا رہا ہے اور اتنا خوبصورت رنگ ہے. جیسے لیپس لیزولائی ہے, وہ افغانستان کے پتھروں میں پایا جاتا ہے, اس کا ایک بہت خوبصورت بلو رنگ ہوتا ہے. اور ان الگ رنگوں کے الگ الگ سمبلزم ہیں. انفیکٹ پرانے زمانے میں سارے پلانیٹری کاسمولوجی جو تھی وہ رنگوں کو لے کے سمجھائی جاتی تھی لوگوں کو, کیونکہ لوگ جو تھے وہ اتنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو ان کو سمبلز کے ذریعے یہ چیزیں بتائی جاتی تھیں. تو سمبلز تو وہ پڑھ سکتے تھے. تو اسی طور میں میرے کام میں بھی سمبلز ہیں, یعنی کہ اللہ کی یونٹی, اللہ کی جو انہوں نے ہمیں جو اتنی ساری چیزیں عطا کی ہیں استعمال کے لیے تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں, ہم آگے بڑھ سکیں, ہماری روحانیت آگے بڑھے. تو یہ ایک قسم کا میری جو کعبے کی جو پینٹنگز ہیں ایک قسم کا ایک انفارمیشن کا ریسیپٹیکل ہے. اور یہ بھی کہنا ہے کہ انسپریشن جو ہے وہ اللہ ہر انسان میں ڈالتا ہے, وہ تراشنی پڑتی ہے, وہ کسی کالج ڈگری سے نہیں مل جاتی, وہ ہر انسان میں اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ایک ریچول ہے, ایک طریقہ ہے وہ ساری نگیٹیوٹی ہٹانے کا تاکہ وہ انسپریشن آئے اوپر سے اور وہ کام پھر کریٹیوٹی بنے اور وہ اپنے آپ پھر بنتی چلی جاتی ہے. یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ وہ کریٹیوٹی مینیفیسٹ ہوتی ہے اس کاغذ پہ, اس سرفیس پہ, اس گراؤنڈ پہ. تو وہ ہمیشہ سے وہاں تھی اور وہ ظاہر ہو جاتی ہے طریقے سے. اور روایتی کام کے حساب سے یہ 3 چیزیں ہیں, ہیڈ, ہینڈ اینڈ ہارٹ, یعنی کہ انسان کا دل, اس کا دماغ اور اس کے ہاتھ. یہ چیزیں اگر مل جائیں تو انسان کی روحانیت جو ہے وہ جاگ جاتی ہے. اس کے اندر 6 پیٹل فلاور ہے, اس کا بھی الگ سمبلزم ہے. یہ دراصل بہت بہت قدیم پیٹرن ہے, یہ ہم جانتے بھی نہیں کتنا پرانا ہے. اور اس پیٹرن کو ہر روایت نے استعمال کیا ہے. اس کو کہتے ہیں دا فلاور آف لائف. اور وہ انسان خدا کی, شاید وہ خدا کا نام نہیں لیتے تھے لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ جنت سے آئی ہے. میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گی آج, کہ جہاں میں نے پڑھا روایتی آرٹ, وہاں کے فاؤنڈر جو تھے کیتھ کرچلو, وہ ہمیشہ سبق شروع کرنے سے یہ کہتے تھے, may we be guided by truth, may beauty be revealed to us and may it result in good. کچھ پینٹنگز میں سرکل ہے جس میں ایک ڈائریکشنالٹی ہے جو اینٹی کلاک وائز ہے, یعنی کہ پھول اور وہ پتیاں جو ہیں وہ اینٹی کلاک وائز چل رہے ہیں. اور یہ کعبہ شریف میں طواف کے رخ کا ایک انداز بیان کیا ہے اس میں, کیونکہ جب ہم اینٹی کلاک وائز جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی طرف رخ ہوتا ہے. اگر ہم دنیا میں جیسے گھڑی ہماری کلاک وائز گھومتی ہے تو ہم دنیا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں.
میں جو میں پہاڑ اور درخت اور یہ سبزہ جو دکھانا چاہ رہی ہوں، تو میں یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کی بھی ایک لائف ہوتی ہے. وہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک پوری زندگی ہوتی ہے، اور پھر وہ دوبارہ سے مٹی میں مل جاتا ہے اور وہ مٹی کو انرچ کرتا ہے. تو یہ ایک ہیومن اسپریچویلٹی کا ایک سمبلزم ہے. اس کام کو بنانے میں یہ جو صرف کعبہ پینٹنگز جو ہیں، ان کو ہی بنانے میں مجھے تقریباً 8 مہینے لگے. اور ایک پینٹنگ مخصوص جو ہے اس میں نے پہاڑ بنانا چاہے تھے، لیکن جب میں نے مکمل کیا تو مجھے لگنے لگے کہ یہ لوگ ہیں اور وہ مٹی کے لوگ بنے ہوئے ہیں اور وہ عبادت میں مبتلا ہیں. اس میں نے گواش کا استعمال کیا ہے، پیپر پہ بھی کام ہے اور کینوس پہ بھی کام ہے، اور 3D میں بھی کام میں نے بنایا ہے، کیونکہ یہ جو جیومیٹریکل شیپس جو ہیں ان میں ایک 3D ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. تو حجر اسود مبارک جو کونے میں لگا ہوا ہے، وہ سرکل جو ہے وہ اسکوائر کی جو میرج ہے دونوں، دا سرکل اینڈ دا اسکوائر، یعنی کہ عرش کی اور زمین کی جو یونین ہے وہ اس میں ظاہر ہوتی ہے. جب مٹی کا ٹاپک ہی چل رہا تھا تو پھر میں نے اپنے اسٹوڈیو میں چکنی مٹی لے کے اور پلیٹس بھی بنائیں، اور پھر جب وہ سوکھ گئیں اور وہ مٹی پھٹ گئی تو اس میں جو لکیریں آئیں، میں نے ان لکیروں کو دیکھا، میں نے کہا یہ تو میری بالکل ہاتھ کی لکیروں کی طرح ہیں. تو نیچر میں پیٹرنز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں، لیکن آنکھیں چاہیے دیکھنے کے لیے. کچھ پینٹنگز میں نے بنائی ہیں جو زمین کے نیچے اپنے تصور سے بنائی ہیں، کیونکہ زمین کے نیچے بھی جان ہے اور اس میں آرگینک میٹر ہے جو جب اس پہ پانی پڑتا ہے وہ ایک دم سے زندہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں دنیا میں جہاں مچھلی پورے سال سو رہی ہوتی ہے اور وہ بارش آتی ہے اور اس میں زندہ ہو جاتی ہے. تو یہ آرگینک میٹر بھی جاندار ہو جاتا ہے اور اس میں پھول پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ پینٹنگز جو ہے اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو ان میں گولڈ کا بھی استعمال کیا ہوا ہے میں نے. اس پہ ہر جگہ جگہ پھول ہیں، پتے ہیں. یہ والی جو پینٹنگز ہیں یہ اوول میں ہیں، اور یہ اوول جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، یعنی کہ یہ ارتھ کے بارے میں ہے. یہ ہاریزونٹل اوول کہلائے گا. اور آج کل کے زمانے میں جب ڈرون فوٹوگرافی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم ڈرون سے بھی پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک نظریہ ہے دنیا کو دیکھنے کا، صرف زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے بھی ہم نیچے دیکھتے ہیں تو ہمیں بے انتہا خوبصورتی نظر آتی ہے اور نسیں نظر آتی ہیں، جیسے پانی کی جو ریورز ہیں، جو نہریں ہیں، وہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی کے جسم کا ایک حصہ ہے. یہ 2 پینٹنگ ذرا سی الگ ہیں. یہ پرشین ٹریڈیشنل پینٹنگ پہ مبنی ہے. میں نے سوچا کہ میں یہ ضرور ڈالوں کیونکہ اس میں پانی جو ہے وہ سلور ہے، اور پرشین روایتی پینٹنگز میں ہمیشہ جو پانی کا جو اثر ہوتا تھا اس پہ وہ چاندی کا ورق لگایا کرتے تھے. اور آج کے زمانے میں جب لوگوں نے ان کتابوں کو پھاڑ کے دیواروں پہ لگا دیا تو وہ سلور جو ہے وہ کالا پڑ گیا. تو یہ میرے لیے پہلا موقع ہے کہ میں پرشین پینٹنگ کو اس کے اوریجنل سلور میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ اس زمانے میں خوبصورتی کا لحاظ اور خوبصورتی کا کانسیپٹ ذرا مختلف تھا آج سے. تو یہ پہلی دفعہ جب میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ اس زمانے میں لوگوں کی کیا اویئرنیس ہوئی ہوگی جو زمین پہ پاؤں رکھنے سے پہلے بسم اللہ کہتے تھے، اور اس لیے کہتے تھے کہ ہر قدم پہ اللہ کی جو ہمیں جو غذا مل رہی ہے، جو ہمارے میں انرجی ہے، وہ صرف ہمارے جسم کے لیے انرجی نہیں مل رہی ہے، یہ ہماری روحانیت کے لیے بھی مل رہی ہے، تاکہ ہم اس کو اور اجاگر کریں اور آگے بڑھائیں اور دنیا میں اچھے کام کریں.